احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کچھ لوگ اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں بولنے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے الفاظ کو ردی کی مانند سمجھا جائے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نظریں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ زمین آباد ہوتی جا رہی ہے اور دل ویران ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے سمجھایا کہ وقت بدلتا ہے اور وقت نے سمجھایا لوگ بھی بدلتے ہیں۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ بے شک سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو، لیکن جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ مت توڑو۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ چل انشا اس بستی سے یہاں لوگ سیانے بستے ہیں، تو اور میں تو پاگل ہیں، چل کوچ کریں ویرانوں میں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں ہی نہیں ہوتے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہننے، سستا پہننے، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ کم میں نہیں حرام میں شرم کریں۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، ورنہ اچھی باتیں برے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا بولیے اور اچھا سوچیے، کیونکہ بدگمانی اور بد کلامی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو،
کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: 1 ٹھنڈا دماغ، دوسرا میٹھی زبان اور تیسرا نرم دل۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی برداشت کے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ لوگ آپ سے جھگڑ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں اور آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ اس لیے مایوسی کے لمحات میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تعلیم مستقبل کا پاسپورٹ ہے، کیونکہ آنے والا کل ان کا ہے جو آج اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند۔ زندگی کی ناکامیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب وہ ہار مان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہیں۔ شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بات کرنا چھوڑ دیں اور کرنا شروع کریں۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا کریں، یہ اجر بھی ہے اور بہترین ترغیب بھی۔ جس طرح چراغ اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہوتا ہے، اسی طرح انسان آسائش میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آسانیوں کے دیپ جلانے سے خود کی راہ میں آنے والے اندھیرے بھی مٹ جاتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فائدہ نہایت گری ہوئی چیز ہے، لیکن لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہیں۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں، لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہمت نہ ہارنا، بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ ایک دعا ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے جس کے ابواب ختم ہوتے جاتے ہیں،
لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے جو سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں تقریباً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بات سننے والا، اس کو سمجھنے والا کوئی ہو، لیکن کسی اور کی بات کو سننا کوئی نہیں چاہتا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے۔ اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے کام تو ہر کوئی سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن خلق خدا کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی فکر کرو۔ کوشش کریں آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔